اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالی کے دین سے اور اللہ تعالی کے حکموں سے برانگیختہ کرنے والی چیز، ان کو اللہ تعالی کے دین سے ہٹانے والی چیز وہ شیطان ہے۔ اس سے بچنے کی کیا ترتیب ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ آپ کی رسالت کو جھٹلائیں اور آپ جو لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور رسالت وغیرہ کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لوگ جھٹلا رہے ہیں تو آپ فکر نہ کیجیے، آپ غم نہ کیجیے، کیونکہ یہ کام صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ کام تو آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام اور رسول آئے سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی رسالت برحق، لیکن ماننے والے اور نہ ماننے والے وہ تو ہر زمانے میں موجود رہے۔ تو آپ تسلی کے لیے، اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اس کے آپ غم نہ کریں، اس کی فکر نہ کریں کہ لوگ بات مانتے ہیں، بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے، آپ دین کی بات بتاتے رہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی جو انسان مان رہا ہے اللہ تعالی کی اور اس کے بھی اعمال اللہ تعالیٰ کو پہنچائے جا رہے ہیں، جو نہیں مانتا اس کے بھی اعمال پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں، قیامت تک کے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، تو اس بات کی آپ فکر نہ کریں کہ کون مان رہا ہے کون نہیں۔ اس سے یہ بات، جہاں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، وہیں ہم لوگوں کی بھی جو امتی ہیں ان کو بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے کہنے والی بات کہنی ضرور چاہیے۔ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ کون انسان بات کو مانے گا کون نہیں مانے گا۔ دیکھو علماء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام تو انبیاء والا کام کرتے ہیں۔ علماء کرام وہ کام کرتے ہیں جو انبیاء کرام کا ہے، کہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ اب نبی تو آنا ہے نہیں، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب اس سلسلے کو چلائے گا کون؟ علماء، دیندار، جن لوگوں کو بزرگوں کی صحبت ملی وہ اللہ کے دین کو آگے پھیلائے۔ اب ہمیں اس سے فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کون ہماری مان رہا کون نہیں مان رہا۔ ہمارا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو دوسروں تک بات کو پہنچا دینا ہے، مانے کوئی نہ مانے۔ اب اس بات کی فکر نہیں کہ کتنے لوگوں نے مانا کتنے نہیں مانا، بس بات اپنی کریں۔ اسی لیے ہمارے تمام بزرگان دین یہ بات فرماتے کہ اپنی بات حق طریقے سے، حق نیت سے ضرور کرنی چاہیے، پیغام لوگوں کو بتانا چاہیے۔ وقت پر کوئی بات اس وقت تو شاید کوئی نہ مانے، لیکن کبھی نہ کبھی اس کو یہ بات یاد آئے گی کہ مجھ کو فلانے انسان نے یہ بات کہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسولوں کو جھٹلانے کا سلسلہ زمانے دراز سے چلا آ رہا ہے، انہی کو دیکھا دیکھی علماء کی بات نہ ماننے کا سلسلہ، ان کو تان و تشنیع کرنے کا سلسلہ، یہ بھی زمانے دراز سے چلا آ رہا ہے۔ کوئی عالموں کی بات مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی مفتیوں کی بات مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، جو ماننے والا مانے، نہ ماننے والا نہ مانے، زبردستی تو ہم کسی پہ کر نہیں سکتے۔ اسی طرح اپنے جو اولاد ہے، اپنے جو بچے ہیں، اپنے جو شاگرد ہیں، اپنے جو چھوٹے ہیں،
ان کو بھی انسان کہتا رہے. ایک بات کہتے رہو، بیٹا یہ کام کر لو، دیکھو سچ بولا کرو، جھوٹ مت بولنا. نماز پڑھو بیٹا، دیکھو نماز وقت پہ پڑھا کرو. آپ کہتے رہو گے. تلاوت کا ہے، بتاتے رہو جی تلاوت کرو، فلانا کام غلط کام پہ ٹوک دو. ٹوکنا ضرور چاہیے. غلطی ہم یہاں کر جاتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس اب کیا کہنا، بچہ مان تو رہا نہیں، اپنی بات پوری کرو. بچوں کو یہ پتا ہو کہ ماں باپ ہمیں ٹوکیں گے. آج سمجھ میں نہیں آتی، کل سمجھ میں نہیں آئے گی، ابھی بچپن ہے، ابھی لڑکپن ہے، ابھی کھلاڑ طبیعت ہے، ابھی لاؤبالی پن ہے، ٹھیک ہے سب چلتا رہتا ہے. لیکن جب ایک بات کان میں پڑتی رہے گی ماں باپ کی طرف سے، بچوں کے اوپر اس کا اثر ضرور ہوگا. اور ایک یہ کہ کبھی ماں باپ نے کہا ہی نہیں، بچوں کے کانوں نے کبھی سنی نہیں روک ٹوک ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی، تو پھر وہ بچے بتائیے کیسے ٹھیک ہوں گے. اس لیے یہ آیت ہے انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، نہ اپنی اولاد کے معاملے میں، نہ شاگردوں کے معاملے میں، نہ بچوں چھوٹوں کے معاملے میں، نہ لوگوں کے معاملے میں. اپنی بات مثبت انداز میں کہنی ضرور چاہیے. اللہ تعالیٰ کے یہی طریقہ سنت انبیاء ہے. یہی طریقہ دیکھو، بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ آئے، ان کے ماننے والے چند انسان تھے. حضرت نوح علیہ السلام 900 سے زیادہ سال عمر تھی، لیکن ماننے والے چند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، لیکن ماشاءاللہ جب خطبہ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد تھی. تو بات یہ کہ یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے کہ کسی نے ماننا ہے، کسی نے نہیں ماننا، کسی نے مانی، کسی نے نہیں مانی. انسان کا کام کہنا ہے، کہو اپنی بات، لیکن کہو مثبت طریقے سے، کہو ایسے طریقے سے کہ لوگ جڑے، نہ کہ لوگ ٹوٹے. لوگوں کو توڑنے والی بات نہیں کرنی چاہیے. تذلیل والا انداز، تحقیر والا انداز، شرمندگی والا انداز نہیں اپنانا چاہیے. پھر آگے فرمایا اس بات کے بعد وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر وہ جھٹاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، تو آپ سے پہلے جو رسول ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا. آپ پریشان نہ ہو، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے آپ کی مانی نہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف لوگوں کو لوٹایا جائے، اللہ کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. جو وعدے اللہ نے کیے وہ سب برحق، سب سچے. جو وعدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے سب برحق، سب سچے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ تم کو یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا جو ہے نا سب سے بڑا دھوکہ ہے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جگہ جگہ مختلف انداز سے تعبیر فرمایا. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ بات، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ واقعی دنیا کی زندگی دھوکہ. میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہ واقعہ بہت سناتے ہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جو دادا تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیوں علم و فضل میں تو اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا. دارالعلوم کراچی کے بانی ہیں، مفسر قرآن ہے. تو لیکن جب بچے تھے تو کھیل کود میں بڑے کمزور تھے. جب بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو ہار جاتے تھے، دوسرے بچے جیت جاتے تھے. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی کھیل ہوتا تھا، پتہ نہیں مجھے نام بھی نہیں ہم جانتے، نہ ہم نے وہ دیکھا نہ سنا. اس زمانے میں کوئی کھیل ہوتا تھا
اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی کوئی لکڑیاں سی ہوتی تھیں. کیا ہوتا تھا بچے اس کو بناتے تھے تو جو جیت جاتا تھا وہ لکڑیاں اس کو مل جاتی تھیں, جو ہار جاتا تھا اس کے پاس سے وہ چلی جاتی تھی. اس طرح کا کچھ کھیل ہوتا تھا بچوں کا. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب میں وہ بچپن میں کھیلا ایک مرتبہ تو میں سارا کچھ ہار گیا, کوئی بھی میرے پاس نہیں بچی, اور جو مخالف لڑکا تھا, سامنے جو لڑکا تھا وہ جیت گیا. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا رویا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پھر جب یہ واقعہ بیان فرماتے تھے تو فرماتے تھے کہ اب میں ادھیڑ عمری میں داخل ہو گیا, اب مجھ کو اپنے بچپن کا وہ رونا یاد آتا ہے کہ میں کتنا بیوقوف تھا کہ اتنی چھوٹی چیز کے پیچھے میں اتنا روتا تھا. یہ بھی کوئی رونے کی بات تھی جس بات کے اوپر میں اس دن بچپن میں اتنا رویا تھا ہارنے کے اوپر, یہ بھی کوئی بات تھی. پھر یہ بات بتا کے فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے, جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے تو انسان بھی دنیا کی اپنی باتوں پر اسی طرح ہنسا کرے گا جیسے آج میں اپنے بچپن کے کھیل پر ہنسا. ہم اوپر جا کر اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں پہنچا دے, اعمال تو اس قابل نہیں, اللہ ہی کا فضل ہوگا تو پہنچ جائیں گے. تو جب پہنچیں گے نا تو ہم یہ سوچیں گے کہ یا اللہ اس کام کے لیے ہم اتنی محنت کرتے تھے, اس کام کے لیے اپنی نمازیں چھوڑتے تھے, ان کاموں کے لیے ہم دعائیں مانگتے تھے, یہ بھی کوئی بات تھی, یہ بھی کوئی چیز تھی. جس طرح آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اپنے بچپن کے شوق جو ہوتے ہیں نا, جب آپ ابھی یاد کریں کہ ہم بچپن میں ہم کیسے تھے, ہر آدمی اپنا بچپن یاد کرے تو خود اس کو اپنے اوپر ہنسی آتی ہے کہ یار ہم ایسی حرکت ہم لوگوں نے کی, یہ بھی کوئی کام تھا, یہ بھی کوئی شوق تھا. اپنے 10 سال پرانے شوقوں کو اگر آپ اٹھا لیں تو آج آپ کو ہنسی آتی ہے کہ میں کن شوقوں میں مبتلا تھا. اپنی ہی زندگی ہمیں بیکار محسوس ہوتی ہے, اپنی زندگی پر ہمیں خود ہی ہنسنا آتا ہے. تو آخرت میں پہنچنے کے بعد ہمیں اپنی دنیا کے شوق, دنیا کی زندگی, دنیا کے کام, دنیا کی جو ہماری محنتیں ہیں, یقین مانیے اسی طرح ہنسی آئے گی جیسے آج ہم اپنے بچپن پر ہنستے ہیں. جیسے میں نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا. تو قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. جب آنکھیں بند ہوں گی اور آدمی دوسرے جہان میں پہنچے گا تو حقیقت واضح ہوگی. دنیا میں رہتے ہوئے ہم میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتی, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے یہ بات. یہ جو اللہ کے صحابہ کرام, اللہ کے نیک بندے, ان کو دنیا کی حقیقت کا ادراک ہو جاتا تھا, وہ اس چکر میں نہیں لگتے جس چکر میں ہم لوگ لگ جاتے. تو یہاں اللہ رب العزت یہی حقیقت ہے, یہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ بات, ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ بات. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے لوگوں, اللہ کا وعدہ سچا ہے. نیک اعمال کرو گے جنت ملے گی, برے کام کرو گے برا ہوگا. اور بھی جتنے وعدے اللہ نے کی آخرت کے, جتنے وعدے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے وعدے کے سب سچے ہیں. ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے اس محنت سے ہٹانے کے لیے شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ کہیں آپ نماز نہ پڑھنے لگو, کہیں قرآن نہ پڑھنے لگو, کہیں لوگوں کی مدد نہ کرنے لگ جاؤ, کہیں کوئی دین کا کام نہ لگ جاؤ. اس سے ہٹانے کے لیے جتنے دن چاہے وہ جتن کرتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ایسے دنیا میں مست ہو گئے کہ اللہ کے کیے ہوئے وعدے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیے ہوئے وعدے سب انسان بھول گیا اور دنیا کے پیسوں کے چکروں میں اور دنیا کمانے کے چکروں میں ایسا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول کو فراموش کر بیٹھا. جیسا ہو رہا جب ایک مرتبہ یہ چاٹ انسان کو لگ جاتی ہے نا, یہ چسکا انسان کو لگ جاتا ہے نا دنیا کا, اللمان والنفیس, انسان پھر حلال حرام کو نہیں دیکھتا کہ حلال کیا اور حرام کیا.
اس کو تو وہ چاہیے وہ. اور یہ ایک خاصیت ہے مال کی کہ جب انسان مال و دولت کی حوث میں مبتلا ہوتا ہے پھر انسان کو بس کہیں نہیں ہوتا. جتنا ملتا رہے گا اتنا ہی اس کی حوث بڑھتی رہے گی، جس کو قرآن کریم نے حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. انسان کی خواہشات کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھرتی. پڑھ لیں واقعات لوگوں کے اتنے ارب خرب روپے کے مالک ہو کے پھر پاگل بنے ہوئے دنیا کے بیچ کریں گے کیا؟ حدیث شریف میں ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اگر ایک وادی سونے جواہرات کی مل جائے تو انسان کہہ رہا کہ نہیں دوسری وادی بھی ایک اور مجھ کو ملنی چاہیے. اس کی خواہش نہیں بھرتی. یہ فطرت ہے انسان کی. ہاں اس کی فطرت ختم ہو جائے گی جس انسان کی نظر اللہ پر ہو، جس انسان کی نظر آخرت پر ہو. وہ کہے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے اتنے پیسے، میں نے تو مر جانا، کب مرنا اللہ کو بتائے. آج دن ختم ہو جائے پرسوں ختم ہو جائے، کیا بتائے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کا وعدہ سچا فلا تغرنکم الحیات الدنیا. لہذا تم کو دنیا میں منہمک ہونا اور دنیا میں اتنا مبتلا ہونا کہ اللہ کے احکامات کو پس پوچھ ڈال دو، یہ چیز تم کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دو. اسی کا ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. جب دنیا کی بہت زیادہ انسان کو خواہشات بڑھنے لگے، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، اللہ مان والحفیظ، یہ مرحلہ آنے لگ جائے کہ حلال حرام کی تفریق ختم ہو جائے کہ حلال پیسے کمایا کیسے جاتا ہے، تو انسان آخرت کا خیال پیدا کیسے کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. تم لوگ بکثرت یاد کیا کرو لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو. یعنی موت جو ہے وہ تو لذتوں کو توڑ دیتی ہے نا، فرمایا اس کو یاد کیا کرو. اور پھر آپ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو. اس سے یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہاں جی اس جگہ پر میں نے بھی آنا ہے جلدی ابدے. اور جو دعا قبرستان میں داخل ہونے کی ہے وہ بھی یہی ہے السلام علیکم یا اہل القبور. قبرستان میں داخل ہونے کی دعا مسنون دعا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. کہ اے قبروں والے تم پر سلام ہو، سلامتی ہو قبروں والوں تم پر. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. انتم سلفنا، تم پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، پیچھے پیچھے ہم آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے ہم آ رہے ہیں. یہ دعا بھی سکھلائی تاکہ ان چکروں میں لگ کر یہ دنیا کی حقیقت واضح ہو کہ جس دنیا کے چکر میں ہم سب مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی ہم سے کوئی خارج نہیں ہے اس میں، اور ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نعوذ باللہ کہیں فراموش نہ ہونے لگ جائے. اس سے جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں. فرمایا ولا یغرنکم الحیات فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تم کو یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دو. دنیا کی زندگی جب دھوکے میں ڈالتی ہے کہ جی جو میرے پاس مال ہے ہمیشہ رہے گا، میں تو ایسا اور میں ویسا، میں تو ایسا عہدیدار، میرے پاس تو اتنے عہدے، میرے پاس تو اتنی عزت، میرے پاس تو اتنی دولت، میرے پاس تو وہ جاننے والا، میرے پاس تو یہ جاننے والا، میں تو یہ کر دوں گا، میں تو وہ کر دوں گا. جب آدمی ہوتا ہے تو بس پھر اس کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں. یہ ہے دنیا کی زندگی. یہ اتنا انہماک بڑھ جائے کہ انسان کو حلال حرام کی تفریق مٹ جائے، سمجھ لو کہ خطرناک راستے پہ چل پڑا، غلط راستے پہ چل پڑا. پھر آگے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ سے وہ دغاباز، وہ شیطان. یعنی اللہ تعالیٰ سے تم کو وہ شیطان کے دھوکے میں نہ ڈال دے. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ دیکھو سن لو یہ بات، شیطان تمہارا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا. وہ دشمن ہے
اس کا اور یہ جو شیطان ہوتا ہے نا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو شیطان کو اللہ نے علم بہت دیا، علم بہت تھا اس کو، اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ شیطان ہر انسان کو اس کے راستے سے دھوکہ دیتا ہے۔ عالم کو علم کے راستے سے دھوکہ دے گا، ڈاکٹر کو ڈاکٹری کی لائن سے دھوکہ دے گا، انجینئر کو انجینئر کی لائن سے دھوکہ دے گا۔ تو اس لیے سمجھ لو کہ کوئی ایسی چیز جو اللہ سے اس کو دور کرنے والی ہو وہ ایک شیطان کی چال ہے۔ یہ جتنی چیزیں آج دنیا میں ماحول اور معاشرے میں پھیلی پڑی ہیں، جتنی چیزیں شیطان کی ماحول اور معاشرے میں ایسی پھیلی پڑی ہیں جو انسان کے اعمال کو غارت کرنے والی ہو، سمجھ لیجئے کہ سب آپ کی دشمن ہے، ہماری دشمن، وہ سب شیطانوں کی چالیں۔ اور جو قیامت قریب آ رہی ہے، جو وقت گزرتا چلا آ رہا ہے، یہ چیزیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے وہ برائیاں جو پہلے برائیاں کرنے کے لیے انسان چوری چھپ کے کہیں جاتا تھا، آج آپ کے ہاتھوں کے اندر، تو بتائیے برائی کتنی آسان ہو گئی، اور نیکیاں کتنی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ نکاح کرنا کتنا مشکل بنتا چلا جا رہا ہے ہمارے ماحول اور معاشرے میں، اور گناہ کرنا، معصیتیں کرنا، ناجائز کام کرنا تو دن بدن آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو سب شیطان کی چالیں، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنی چیزیں تم کو اللہ سے دور کرنے والی ہیں، اصولی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جتنی چیزیں تم کو اللہ سے دور کرنے والی ہیں، جتنی چیزیں تم کو اللہ کے دین سے برگشتہ کرنے والی ہیں، جنت سے دور کرنے والی، اللہ کی رحمتوں سے دور کرنے والی ہیں، سب شیطان کی چیزیں، یاد رکھو سب شیطان کی چیزیں ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو تم اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کیونکہ شیطان کو تو معلوم ہے کہ مجھے تو جانا ہی جہنم میں ہے، میرے تو چھٹکارا ہے نہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا نہ جاؤں، ایک مخلوق خدا کو، ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر میں دوزخ میں اتروں۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انما یدعو حزبہ، وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے اس وجہ سے لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ دو لوگ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں، اکیلے نہ جائے دوزخ میں۔ الذین کفروا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے جن لوگوں نے کفر کیا، جو دین سے برگشتہ ہوئے، دین سے پھرے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بدترین شدید ترین عذاب ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ تو دیکھو اب شیطان سے انسان بچے کیسے، یہ ہے نا بات کہ شیطان تو ہے، شیطان کی چیزیں پھیلی پڑی ہے، دن بدن شیطان کے وار اور اس کی چیزیں، اس کے آلہ کار، اس کے چیلے، وہ تو پھیلتے ہی چلے جائیں گے، ہم بچیں کیسے؟ اس کے بچنے کا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اختیار کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا۔ اب ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، تو بھائی طریقہ یہی ہے کہ اب صحابہ بھی نہیں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، لیکن اللہ کے نیک بندے موجود رہیں گے ہمیشہ قیامت تک، ہمیشہ موجود رہیں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر جگہ پر اللہ کا نیک بندہ مل جائے گا، ان کے ساتھ لگ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم لوگ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نجات مل جائے گی۔ جھوٹوں کے ساتھ، دغا بازوں کے ساتھ، دھوکے بازوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، انسان ان کا سر قبول کرے۔ اپنی مجلسوں کو، اپنی دوستیوں کو ان لوگوں کے ساتھ کرو
جو صحیح سالم لوگ ہوں، سچے لوگ ہوں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو رکھو گے، اللہ تعالیٰ بچت کریں گے۔ یہی طریقہ اوپر سے لے جب سے شروع ہوا سلسلہ صحابہ کرام کا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، تابعین نے صحابہ کی صحبت اختیار کی، تبع تابعین نے تابعین کی صحبت اختیار کی، بعد والوں نے تبع تابعین کی صحبت اختیار کی۔ یہی سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے ہمارے تک، ہمارے بعد بھی یہی سلسلہ چلے گا۔ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے ہوں گے جن کے ساتھ جڑنے سے انسان سیدھے راستے پہ چلے گا۔ غلط لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، غلط خیالات، غلط انسان مجلسوں کا اثر سب سے زیادہ قبول کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، صحبت کا اثر، مجلسوں کا اثر انسان کے اوپر بہت زیادہ، جیسے دوست ہوں گے ویسے انسان بن جائے گا، جن لوگوں میں اٹھے گا بیٹھے گا ویسے ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیشہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ سچے لوگوں کو بناؤ، اچھے لوگوں میں بیٹھو گے اچھے بنو گے، برے لوگوں میں بیٹھو گے برے بنو گے۔ یہ جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہفتے میں کسی ایک بیان میں ضرور جاؤ، اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہو، اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ کیوں کہتے؟ قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ تم سچے لوگوں مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں کہا؟ جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگے ویسے ہی ہوگا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، المرء مع من احبا، انسان روز قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ نیک لوگوں سے محبت ہوگی تو انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی تو انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ جن کے ساتھ محبت رکھو گے ویسے ہی ان کے ساتھ ہی انجام ہونا ہے۔ تو کیوں انسان جب محبت ہی کرنی ہے تو اللہ والوں سے کرے، نیک لوگوں سے کرے، صحابہ کرام، اللہ کے نبی، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، ان سے کرے۔ اس کو قرآن کریم میں آگے یوں فرمایا کہ فمن زین له سوء اعماله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء۔ فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو اتنا دھوکے میں ڈالتا ہے کہ انسان دنیا میں ایسا منہمک ہوتا ہے کہ حلال حرام کی فکر اس کو ختم ہو جاتی ہے، حرام کی زندگیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلط کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں، جس کو کہا جاتا ہے کہ برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ غلط کام کرتے کرتے کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، کس نے کہا کہ یہ غلط کام ہے، یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ اس لیے بھائی یہ جو فرمایا کہ افمن زین له، بھلا وہ شخص کہ مزین کر دیا گیا اس کے لیے برے اعمال کو۔ دیکھو قرآن پاک کی آیت ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، سورہ کہف کی آخری آیات۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کو نہ بتلا دیں کہ کون لوگ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہوں گے۔ اعمال کے اعتبار سے خسارے کا مطلب ہے کہ کام کیے انہوں نے لیکن ہو گئے نقصان میں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو اکارت کر دیا، ضائع کر دیا۔ وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے رہے انہم یحسنون صنعا کہ ہم تو بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ آدمی سمجھ رہا ہے بہت اچھے، دیکھو جیسے ہندوؤں کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ جن کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہندو کوئی تعلق نہیں، محنتیں کرتے ہیں لیکن اکارت اللہ کے نزدیک جمڑی اس کی قیمت نہیں۔ ان کے جو بھکشو ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا بھکشو، یہ بغیر سلا والی بات پہنتے ہیں، جیسے ہم لوگ احرام لپیٹتے ہیں نا اس طریقے کا، گیرو رنگ کا بڑا عجیب سا کلر ہوتا ہے اس کا، ہمیشہ گنجے رہیں گے، شادیاں نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، ملازمت نہیں کرتے، گھومتے پھرتے نہیں، تفریحوں میں نہیں جاتے، اور بڑی مشقت کی زندگی گزارتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، لیکن اللہ کے نزدیک جمڑی قیمت نہیں ہے اس کی۔
یہی حال عیسائیوں کا ہے. یہ جو ان کے مذہبی راہب واہب ہوتے ہیں بڑی الگ زندگی گزارتے ہیں. ان کی عورتیں، ان کی جو نن ہوتی ہیں اور ان کے جو مرد ہوتے ہیں، یہ نہ شادیاں کرتے ہیں نہ ملازمتیں کرتے ہیں، بالکل دنیا سے الگ تھلگ زندگیاں گزارتے ہیں، بالکل کٹے ہوئے دنیا سے. کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لیکن کیا اللہ کے یہاں اس کی قیمت ہے؟ یہی حال اوروں کا وہ. یہ ساری دنیا کی زندگیاں اکارت ہیں، محنت کر رہے ہیں لیکن محنت اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں. اسی طرح بدعات، جو لوگ بدعتی ہیں، طرح طرح کی بدعات میں مبتلا ہیں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گڑھ لیے کہ صاحب ربیع الاول میں یوں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، محرم میں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، فلانے موقع پہ یوں کریں گے تو یہ ہو جائے گا. پتہ نہیں اپنی طرف سے کون کون سے عبادتوں کے طریقے گڑھ لیے. اللہ کے یہاں کوئی قیمت ہے اس جو اللہ کے نبی سے کوئی زیادہ نیک ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے کوئی زیادہ نیک ہو سکتا ہے امت میں؟ امت کے سب سے نیک لوگ صحابہ کرام، ان سے زیادہ تو کوئی نیک ہو نہیں سکتا. جو کام انہوں نے نہیں کیا دین سمجھ کے، ہم کیسے کریں گے؟ تو یہ دنیا کی زندگی. تو یہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کو مزین کر دیا کہ دیکھو یہ خوبصورت عمل ہے، کرو یہ کام، اور وہ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ ایک وہ انسان ہے کہ اس کے برے اعمال اللہ نے اس کو مزین کر دیے، وہ خوبصورت بنا دیے، وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھے کام کر رہا ہوں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت ہے. پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نیک اعمال ہمارے لیے مزین کیے گئے، ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ طریقہ وہی ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو، علماء کے ساتھ بیٹھو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھو، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، علم جاننے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھو. یہ ساری غلطیاں، ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی. یہ گمراہیوں کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں، غلط راستوں کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں، بدعتوں کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل علم کے ساتھ نہیں کرتے، اللہ والوں کے ساتھ کی صحبت اختیار نہیں کرتے. وہ لوگ غلط راستوں پہ چلتے ہیں. پھر انہی میں سے کوئی آدمی ان کو ایسا مل جاتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا 30 مار خان ہوں، لیکن آتا جاتا اس کو کچھ بھی نہیں. جیسے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ علماء کو علم کو دنیا سے اٹھا لیں. اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کریں گے کہ دنیا سے علم کو اس طرح اٹھا لیں گے کہ علم اٹھ جائے. نہیں، انما يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو اٹھا لیں گے دنیا سے. یہ ہوگا. علم تو رہے گا لیکن کتابیں رہیں گی، پڑھنے والا کون ہوگا؟ علماء اٹھ جائیں گے. جب علماء اٹھ جائیں گے پھر حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَتَّخِذُ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا. لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے. جی یہ تو بڑی غیب کی باتیں بتاتا ہے صاحب. یہ ننگا پتنگا انسان پھر رہا ہے، برہنہ آدمی جس کو نہ ہوش نہیں، سب یہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، اس کو نہ ہاتھ لگانا، بڑا پہنچا ہوا آدمی. تو جب یہ انسان کے نہج آ جائے دماغ کی کہ ان پاگلوں کو انسان کہے کہ صاحب یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اور اللہ کے متقی لوگ، نیک لوگ، علماء لوگ، ان کو انسان ترک کر دے، فَيَتَّخِذُ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا. لوگ جو ہے پھر جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. پھر حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ. وہ لوگ بغیر علم کے مسئلے بتائیں گے، اور فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آج ہمارے یہاں زمانہ ہے کہ نہیں؟ کیسے کیسے بدعتی لوگ، کیسے کیسے جاہل گوار لوگ جن کو ہوا بھی نہیں لگی علم کی، جو کتاب اٹھا کر پڑھنا بھی نہیں جانتے، وہ جناب پیر ویر بنے بیٹھے دنیا کی ہر خرابی میں مبتلا، اور لوگ ان کو پوج رہے ہیں، لوگ ان کو جناب ہاتھ لگانے کو اپنے لیے متبرک سمجھ رہے ہیں، اور لوگ ان کی بات کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی اصلاح کی بات آ گئی. نتیجہ یہ کہ خود بھی گمراہ، دوسرے بھی گمراہ ہو. اس کو فرمایا کہ افمن زین لہ، بھلا وہ شخص کو مزین کر دیا گیا اس کے لیے برے عمل کو، فرآہ حسنا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں. ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے. فلا تذهب نفسک،
علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون. فرمایا کہ آپ ان پر افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے. یعنی مطلب کہنے کا یہ کہ آپ کوئی افسوس نہ کیجئے، صبر سے بیٹھے رہیے. اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کی پوری خبر ہے کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ جو آیت نازل ہوئی ان اللہ یذل من یشاء ویہدی من یشاء، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اسلام کو عزت و قوت عطا کر دے. مکہ مکرمہ میں دعا مانگی کہ اللہ اسلام کو عزت و قوت عطا کر دے. عمر ابن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے کر اسلام کو عزت و قوت عطا فرمائی اور ابو جہل اپنی گمراہی میں رہے. آج کوئی انسان ابو جہل کا نام صحیح طریقے سے لینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان، ان کی مرتبت، ان کی منزلت وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو مقام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ میں ان آیات پر صبر، ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ رکھے، سیدھے لوگوں کے ساتھ رکھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی نیک لوگ ہمیں ملتے ہی نہیں، اللہ والے ہمیں ملتے ہی نہیں، اہل علم ہمیں ملتے ہی نہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. ہم ان کو تلاش نہیں کرتے. دیکھیے آج اگر خدا نہ خواستہ میں اس طرح بات کرتا ہوں، کسی آدمی کا کوئی آپریشن ہو، ڈاکٹر کہیں کہ جی آپ کو فلانی بیماری ہے، اس کا علاج کروانا ہے، تو کیا ہم سڑک پہ بیٹھے ہوئے عطائی ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں گے کہ جی میرے سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہیں یہ بیماری ہو گئی ہے، اس کا علاج کرواؤ؟ تو جتنے بھی سڑک پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں عطائی قسم کے ڈاکٹر، ہم تو نہیں جانتے ڈاکٹروں کی فیلڈ کو ڈاکٹر کون سا ہے، لیکن جب سر پہ پڑی تو معلومات کرنی شروع کی کہ اچھا جی اس فیلڈ کا اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، آپریشن کروانا، مریض کو دکھانا. گھنٹوں لگا دیں گے، دن لگا دیں گے، دنیا جہاں میں فون کھڑکا دیں گے، لوگوں سے مل مل کے پوچھیں گے بھائی بتاؤ اچھا ڈاکٹر ہے کون سا. تو نکالیں گے کہ نکالیں گے؟ اس ڈاکٹر کی جا کر ڈگریاں لوگ چیک کرتے ہیں کہ اس کے بعد ڈگریاں کون کون سی ہیں، کون سی یونیورسٹیوں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے. صحیح جگہ پر پہنچیں گے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ عطائی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں گے جو سڑک پہ جعلی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ان کے پاس ہم پہنچ جائیں گے. کیونکہ اپنی جان کا مسئلہ ہے نا، تو ہمیں فکر ہوئی تو نکال لا. کراچی میں نہیں ملے گا، لاہور میں مل جائے گا، لاہور میں ڈھونڈ لیں گے، وہاں نہیں ملے گا، اسلام آباد پہنچ جائیں گے، پاکستان میں نہیں ملے گا، انڈیا پہنچ جائیں گے، انڈیا نہیں ملے گا، لندن پہنچ جائیں گے. لیکن جائیں گے نا کسی اصل جاننے والے کے پاس، کیونکہ فکر لگ گئی اپنی جان کی. تو جب انسان کو فکر لگتی ہے اپنی جان کی تو انسان صحیح ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. جب انسان کو فکر لگ جائے اپنے ایمان کی، اپنی آخرت کی، تو انسان بھی پھر ڈھونڈ کے نکالتا ہے کہ ہاں اہل اللہ کون ہے، اہل علم کون ہے، ہمارے شہر میں کون جانتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا اس نے تعلیم حاصل کی، کون سی اس کی ڈگریاں ہیں، کن بزرگوں کا صحبت یافتہ ہے. ذرا سی معلومات کرے گا صحیح جگہ پہنچے گا. ہم جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ملتے نہیں ہیں، ڈھونڈتے نہیں ہیں. لوگ سستے کے چکر میں رہتے ہیں، معمولی سی اس کے چکر میں رہتے ہیں. جس نے کوئی کرتب دکھا دیا، غیب کی باتیں بتا دی، بس اسی کو پیر پکڑ کے بیٹھ گئے. صحابہ کرام کبھی غیب کی باتیں بتاتے تھے، آپ مجھ کو بتائیے. حضرت ابو بکر صدیق سب سے بڑے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. چلو اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، امت کے سب سے نیک لوگ صحابہ کرام ہیں. تو کیا صحابہ کرام نے کبھی غیب کی خبریں بتائی؟ آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ لوگ متاثر اس بات سے ہوتے ہیں کہ صاحب میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے تو میری فلانی بات بتا دی، بس سب سے بڑے سب سے بڑا پیر ہے. بھائی یہ کون سے پیری کا معیار ہے؟ یہ کون سے پیر کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی، حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث، حضرت علی مرتضی خلیفہ رابع، پھر سارے صحابہ کرام انہوں نے کوئی محنت کی زندگی گزاری تو یہ خبریں اور اس طرح کے کرتب دکھائے تھے. سب سے بنیادی چیز اتباع سنت ہے. بنیادی چیز کیا ہے؟ جو جتنا بڑا متبع سنت ہے اتنا بڑا بزرگ ہے، اتنا بڑا ولی اللہ ہے. جو متبع سنت نہیں، جس کو سنت کی پتہ نہیں، وہ نکما جاہل ہے.
اس کو کچھ نہیں پتا. یہی معیار حق ہے، یہی بنیاد ہے. اسی بنیاد کے اوپر انسان کو پرکھا جائے گا کہ اللہ نے سنت کا علم دیا، حدیث کا علم دیا تو سب کچھ دیا. حدیث کے علم کے ساتھ قرآن کا علم خود بخود آتا، کیونکہ حدیث تو تشریح ہے قرآن پاک کی. اس لیے ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ ان پیروں کے چکر میں لگ جاتے ہیں، ان شعبد باز لوگوں کے چکروں میں لگ جاتے ہیں، نیک لوگوں کو ڈھونڈنے کے چکر میں، جو ہمیں طرح طرح کی غیب کی باتیں، طرح طرح کے کرتب ہمیں دکھلاتا رہے. ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑا آدمی ہے، یہ کون سا بڑا انسان ہے. سارا دن مزار کو الٹا سیدھا پڑا رہے، کہیں گے یہ ہے سب سے بڑا انسان. یہ کون سا معیار حق ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی تھی کہ ان لوگوں کو اپنا پیر بنا لو؟ کیا صحابہ کرام نے یہ کام حرکتیں کی تھی؟ یہ جان کی بازیاں لگائی تھی انہوں نے؟ یہ کہاں سے ہمارے ذہنوں میں آ گیا کہ یہ جناب بڑا نیک آدمی؟ یہ ہے جہالت کی بنیاد. میں اس کو عرض کروں، یہ بنیاد کیا ہے؟ اتباع سنت، متبع سنت. جس کے پاس سنت کا علم، جس کے پاس حدیث کا علم، اس کے پاس ہر قسم کا علم ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کو اپنا بڑا بنایا جائے. وہ انسان ڈھونڈے گا، انسان کو ملے گا. کیسے نہیں مل سکتا؟ قیامت تک اللہ کا دین رہے گا. ہاں جب قیامت آئے گی سب ختم تو وہ بھی ختم. اس لیے بھائی ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے راستوں پر مت چلو، اپنے دین کو بچا کر رکھو، اپنے دین کو بچا کر قبر تک لے جاؤ. آگے انسان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. دین پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے شیطان موجود ہے، شیطان کے حربے موجود ہیں، شیطان کے چیلے موجود ہیں. کبھی وہ آپ کو دنیا میں انہماک ایسا منہمک کرے گا کہ آپ دین سے جاؤ گے، کبھی گندے غلط کاموں میں لگا کر یہ ظاہر انسان کے دل میں ڈال دے گا کہ یہ اچھا کام کر رہے ہوتے، یہ بہترین کام تم نے کیا. جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہو افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کسی کے لیے برے اعمال کو مزین کر دیا، وہ غلط لگا ہوا غلط کاموں میں، لیکن سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھے کاموں میں لگا ہوا. الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ایسی جہالت و گمراہی سے ہم سب کو بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. یا رب کریم، یا رب کریم ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. شیطان کے جال سے، شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. دین پر عمل کرنے کو آسان فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب دامت برکاتہم جو کہ جامعہ بن نوری ٹاؤن کے اس وقت محتمم ہیں، سخت بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سکندر دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرما. ان کی اہلیہ صاحبہ بھی بیمار ہیں، ان سب کو کورونا ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.